السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، بالآخر ایک اچھی خبر استنبول سے آئی کہ سیز فائر جاری رہے گا، مزید 6 نومبر کو مذاکرات ہوں گے، اور اگر اس وقت بھی کامیابی نہ ملی، معاہدے پہ دستخط نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پھر خبردار کیا ہے کابل حکومت کو، اور ہائیبرڈ نظام کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں۔ پھر ناظرین، خیبر پختونخوا میں بالآخر کابینہ بن گئی عمران خان سے ملاقات کے بغیر ہی، اور علی امین گنڈا پور نے سہیل آفریدی پہ پہلا وار کر دیا ہے۔ وہ کیا وار ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آزاد کشمیر میں اقتدار کا کھیل جاری ہے، روزانہ نئی تاریخ دے دی جاتی ہے۔ اب حتمی کیا ہونا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ برقرار ہے، لیکن سیز فائر بحال ہے، اور استنبول میں گزشتہ روز جو مذاکرات بحال ہوئے تھے اس میں ایک نئی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ سیز فائر جاری رہے گا، 6 نومبر کو دوبارہ میٹنگ ہوگی، میکانزم پہ بات ہوگی، اور پاکستان کی اتنی کامیابی ہوئی ہے کہ در اندازی اور خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ عائد ہوگا۔ جرمانہ کون عائد کرے گا؟ ترکیہ عائد کرے گا اور قطر عائد کرے گا، فریقین میں سے جو بھی ثبوت دے گا۔ یہ معاملہ ہے۔ پاکستان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ تحریری معاہدہ کریں اور دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کریں۔ وزیر اطلاعات کہتے ہیں یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے اور ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے استنبول میں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اور یہ اعلامیہ نہ کابل حکومت نے جاری کیا نہ اسلام آباد حکومت نے جاری کیا، بلکہ یہ ترکیہ کی حکومت نے جاری کیا، ان کے دفتر خارجہ نے جاری کیا۔ آج میری وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی، کافی تفصیلی گفتگو ہوئی، اس کی ویڈیو بھی ہم نے جاری کر دی ہے۔ خواجہ صاحب بڑے مطمئن دکھائی دے رہے تھے اس اعلامیے پہ، اور انہوں نے واضح کیا ایک مرتبہ پھر کہ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے جو کیمپ ہیں افغانستان کے اندر وہ ختم کیا جائے، اور دہشت گردوں کو جو سہولت کاری دی جا رہی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اگر اس پہ آگے پیش رفت 6 نومبر کو ہوتی ہے تو زبردست بات ہے، ہم تو پرامن ملک ہیں۔ پھر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو 40 سال کی ہماری قربانیاں تھیں اس کا افغان قیادت نے صلہ نہیں دیا، اس میں افغان عوام کا قصور نہیں۔ طالبان پہ وہ کہتے ہیں بڑی انویسٹمنٹ کی تھی ہم نے، وہ بھی ضائع ہو گئی۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کیوں ضائع ہوئی، اس پہ تھنک ٹینک کو بیٹھنا چاہیے۔ پھر فلسطین اور غزہ میں امن فوج کے حوالے سے بھی ان سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی واضح صورتحال نہیں ہوئی کہ کتنے مسلم ممالک کی فورسز وہاں جانی ہے، کیا اس کا میکنزم ابھی آنا ہے، لیکن ہمارے لیے باعث اعزاز اور فخر ہوگا کہ اگر ہم غزہ میں پاکستان کی امن فوج جاتی ہے۔ پاکستان کی امن فوج جن بھی ممالک میں گئی وہ نمبر 1 پوزیشن پہ رہی امن قائم کرنے میں، بڑا کردار ہے ہمارا۔ پھر ان سے سوال ہوا موجودہ نظام کے حوالے سے، تو کہتے ہیں ہائیبرڈ نظام اتنا کامیاب جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وزیر اعظم کی بھی تعریف کرتے ہیں اور فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند ہے یہ نظام جو چل رہا ہے، اس پہ انہوں نے بڑی اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے تنہائی کا شکار ہو رہی ہے اور نیازی لا نہیں چلے گا۔ کل ایک وزیر صاحب کہہ رہے تھے عمران خان کا لا نہیں چلے گا، اب نیازی لا کی نئی اصطلاح آ گئی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا، اور کہا کہ کے پی کے عوام اور بالخصوص فاٹا کے عوام دہشت گردی کے خلاف وفاقی حکومت کی پالیسیوں سے، جو اقدامات ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو امن کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اس سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، معاملہ ہے خیبر پختونخوا کابینہ کی تشکیل 18 دن بعد بالآخر ہو گئی، 13 ارکان آئے ہیں۔ بیرسٹر سیف کا پتہ کٹوا دیا لوگوں نے۔
پہلے فیز میں وہ نہیں ہے۔ مزمل اسلم ہیں، فیصل ترکئی ہیں، عقب اللہ ہیں، باقی امجد ہیں، نام ہے، 13 نام ہے۔ تو پہلے تو یہ جواز اور بہانہ تھا، جب تک بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات نہیں ہوگی کابینہ نہیں بنے گی، جس پہ تنقید ہو رہی تھی کہ بھئی آپ صوبے کا کام کیوں روکتے ہیں۔ تو چلیں اچھی بات ہے، یہ ہوگی۔ ساتھ ناظرین معاملہ ہے علی امین گنڈا پور سابق وزیر اعلیٰ، ان کا ایک انٹرویو شائع کیا ہے انصار عباس صاحب نے، جس میں انہوں نے اپنی کامیابیاں گنوائی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو وہاں لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ فوج کو خیبر پختونخوا سے واپس بھیجا جائے، میں نے برج کا کردار ادا کیا، وہاں لا اینڈ آرڈر بحال کیا، میکسیمم علاقوں میں دہشت گردوں کا خاتمہ کیا، لیکن 18 روز سے ڈرون حملے ہوئے ہیں، کوئی نہ بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹ آیا، نہ کوئی سوشل میڈیا پہ بات ہوئی۔ یہ ان کا کہنا ہے جو انصار عباسی کی سٹوری میں مینشن ہے۔ بہرحال گنڈا پور نے میری نظر میں سہیل آفریدی پہ پہلا وار کیا ہے، بیان دیا ہے کہ صوبے پہ فوکس کریں، توجہ دیں معاملات پہ صوبے کے، اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں، وفاق کے ساتھ کم از کم دہشت گردی کے خاتمے کے معاملے پہ تعاون کریں۔ تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے۔ گنڈا پور صاحب نے اب بولنا شروع کر دیا اور پہلا انٹرویو ان کا آیا ہے۔ پھر ناظرین، آزاد کشمیر میں اقتدار کا میوزیکل چیئر کا کھیل جاری ہے۔ انوار اللہ کہتے ہیں میں بڑا مضبوط ہوں، اشارتاً کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑے لوگوں کے تعلقات ہیں، مجھے کوئی نہیں لا سکتا، عدم اعتماد لا کے دکھاؤ۔ گزشتہ رات ایوان صدر میں میٹنگ ہوئی، وزیر اعظم شہباز شریف بھی تھے، نون لیگ کی قیادت بھی تھی، اس میں کیا کہانی بنی، کھچڑی بنی۔ پھر ایک سٹوری ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے کہ فیصل راٹھور کو بنائیں، لطیف اکبر کو بنائیں یا چودھری یاسین کو بنائیں، اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا پیپلز پارٹی کے اندر۔ لیکن عدم اعتماد جمع کرانے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، اور مزید تاخیر نہ کریں، کرنا ہے تو کریں، نہیں کر سکتی تو خاموش ہو جائیں، نظام کو چلنے دیں۔ بہر انوار اللہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ طاقتور حلقوں کی انہیں سپورٹ حاصل ہے۔ اور کل محسن نقوی پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے، صدر سے ملے، بلاول سے ملے، پھر وہ اس میٹنگ میں گئے، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اور کھچڑی بھی نہ پک رہی ہو۔ بہرحال ایک نئی خبر ابھی جب میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں آئی ہے کہ جی آج رات کو کسی وقت ہو جائے گا، اور نومبر کی 1 کو تحریک جمع کرا دی جائے گی آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر کے پاس، جو لطیف اکبر ہیں اسپیکر۔ لیکن جب تک حتمی بات نہیں آتی، ہم اندازوں سے ہی بات کر رہے ہیں۔ تو جو بھی ہو، وہاں ایک نئی تجویز آئی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، جس کو میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ بھئی آپ قبل از وقت الیکشن کرا دیں۔ تبدیلی لے آئے پیپلز پارٹی، 2 مہینے کے بعد کہے جی الیکشن میں جانا ہے، 1 مہینے کے بعد کہہ دے الیکشن میں جانا ہے، لیکن نظر ہے کس پہ؟ فنڈز پہ، ڈیولپمنٹ فنڈز پہ، ملازمتیں دینی ہیں اس پہ نظر ہے۔ تو ملازمتیں پھر پیپلز پارٹی کیسے دیتی ہے، یہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، جلد نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔